اب یہ تو میں ماں باپ کو کہوں گا نا کہ کیوں بٹھاتے ہو اپنے بچوں کو ایسے پروگراموں کے سامنے جس میں آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی مذہبی آدمی سے دوستی ہو جاتی ہے یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا شروع کر دیتا ہے, داڑھی بنی شروع ہو جاتی ہے تو ماں باپ روکنا شروع کر دیتا ہے. مولوی بنے گا تو کیا چرسی بنانا ہے, اس کو ہیروئنچی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, اس کو ڈانسر بنانا ہے, اس کو گلوکار بنانا ہے, اس کو فنکار بنانا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو گانے بازوں میں لگانا ہے, یہ بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہے, یہ ناچنا گانا کرتا رہے, یہ اوباشی کرتا رہے, اللہ کی نافرمانی کرتا رہے. اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کسی کام میں لگتا ہے اور کسی ایسے مدنی ماحول میں آ جاتا ہے جہاں یہ نیک بن سکتا ہے تو اے ماں باپ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ماں باپ کے لیے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اس کا بچہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے ثواب جاریہ بنے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم اپنی نسلوں کو بچائیں. میں نہیں کہتا مارے نا, سن دیکھ کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں. آپ سوچئے ہمیں مرنا ہے, یہ جتنے بھی آپ اور ہم سب جو دیکھ اور سن رہے ہیں ہمیں مرنا ہے. آپ کی میری سانس کب پوری ہو جائے پتہ نہیں ہے, اور ہمیں قبر میں جانا ہے, اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا میں جو بوئیں گے نا آخرت میں وہ کاٹیں گے. کیا بو رہے ہیں؟ کون سا طبقہ بچا ہوا ہے؟ اور دعوت اسلامی اسلام کی اثر روح آپ کے سامنے رکھتی ہے. جس گھر میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا صحیح ماحول, یعنی اسلام کا, دین کا, سنتوں بھرا صحیح ماحول جس کے گھر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی, وہ خود اور اس کی نسلیں کس قدر دنیاوی فتنوں سے بچتی ہیں اس کا آپ کو خود اندازہ ہو جائے.